اٹلی میں ایک شخص میں موت کے بعد کووڈ-19 کی تصدیق ہوئی اور حیران کن طور پر 6 ہفتوں اور 28 ٹیسٹ کے بعد بھی نتیجہ مثبت آتا رہا۔ ستمبر 2021 میں اٹلی کے علاقے کیتی میں یوکرائن سے تعلق رکھنے والا ایک شخص اپنے دوست کے ساتھ سمندر کی سیر پر گیا اور وہاں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ افسوسناک تو تھا، لیکن موت کے بعد جو ہوا اس نے طبی ماہرین کو چکرا کر رکھ دیا۔ لاش کا موت کے بعد لگ بھگ 6 ہفتوں تک کم از کم 28 بار کووڈ-19 کا ٹیسٹ کیا گیا اور ہر بار لاش کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن حقیقت یہ تھی کہ موت کے وقت اس شخص میں کووڈ کی علامت بالکل بھی نہیں تھی اور ممکنہ طور پر اگر وائرس اس کے اندر موجود ہوگا بھی تو وائرل لوڈ کی مقدار بہت کم ہوگی۔ طبی جریدے BMC جرنل آف میڈیکل کیس رپورٹس میں اس کیس پر تحقیق کے نتائج شائع ہوئے اور کہا گیا کہ تمام افراد کے پوسٹ مارٹم کے دوران 100 اب ٹیسٹ ہونے چاہیے، چاہے وہ موت کووڈ سے جڑی ہو یا نہ ہو۔ اگرچہ اس شخص کے بارے میں تصدیق ہو چکی تھی کہ وہ ڈوب کر مرا ہے، مگر اٹلی کے قوانین کے تحت موت کی وجہ جو بھی ہو ایک کووڈ ٹیسٹ لازمی کیا جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کے دوران جب کووڈ ٹیسٹ مثبت آیا تو لاش کو مقامی مردہ خانے میں جراثیم سے پاک واٹر پروف بیگ میں بند کر کے منتقل کر دیا گیا، مگر تدفین کی اجازت میں تاخیر کے باعث وہ لاش مردہ خانے میں 41 دن تک موجود رہی۔ تحقیق کے مطابق اس عرصے کے دوران 28 بار کووڈ ٹیسٹ کیے گئے اور ہر بار ٹیسٹ کو ایک ہی ٹیم نے کیا اور اس دوران عالمی قوانین کو مد نظر رکھا گیا۔ یہ وہی روایتی کووڈ ٹیسٹ ہے جس میں ناک سے مواد کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے اور ہر بار ٹیسٹ مثبت رہا، یہاں تک کہ تحقیقی ٹیم کو شبہ ہوا تو انہوں نے اسی ٹیسٹنگ کٹ سے ایک دوسرے کے ٹیسٹ بھی کیے۔ یہ صرف موت کے لگ بھگ 6 ہفتوں بعد تک لاش میں کووڈ کے وائرل ذرات دریافت ہوئے، بلکہ ٹیسٹنگ کے اختتام پر صرف وہی قابل شناخت ذرات رہ گئے تھے۔ ماہرین کی جانب سے کووڈ ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ہر ایک کنٹرول ٹیسٹ بھی کیا جاتا تھا جس کا مقصد انسانی خلیاتی RNA کو جانچنا ہوتا تھا۔ موت کے 41 دن کے دوران ٹیسٹوں میں انسانی RNA نظر آنا بند ہو گیا تھا، مگر کووڈ ٹیسٹ بدستور مثبت آ رہے تھے، حالانکہ انسانی خلیات دریافت نہیں ہو رہے تھے۔ ماہرین نے کہا کہ زندہ انسانی جسموں اور ان کے ماحول میں وائرس کے رویوں کے بارے میں تو اب تک اچھی خاصی تحقیق ہو چکی ہے، مگر مردہ جسموں اور ان کے متعدی ہونے کے بارے میں ڈیٹا موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ سے ہلاک ہونے والے افراد کے پوسٹ مارٹم کا حصہ بننے والے افراد میں اس وائرس کی منتقلی کا خطرہ ہو سکتا ہے، مگر اس حوالے سے تحقیق کے بعد ہی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ کرونا وائرس زیادہ تر منہ یا ناک سے خارج ہونے والے بڑے ذرات کے باعث ایک سے دوسرے فرد میں منتقل ہوتا ہے، مگر یہی واحد طریقہ نہیں، بلکہ آلودہ اشیاء، فضا وغیرہ بھی اس حوالے سے کردار ادا کرتی ہیں۔ ماہرین نے تسلیم کیا کہ ان کی تحقیق محدود تھی اور اس حوالے سے تحقیقی کام کرنا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ اخلاقی طور پر مردہ افراد پر اس طرح کے کام نہیں کیے جا سکتے، مگر انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ نتائج سے مستقبل میں تحقیق کا راستہ کھلے گا۔